السلام علیکم۔ آج ہماری تیسری نشست ہے اور آج کلام اقبال سے نظم بچے کی دعا وہ ہمارے درس و تدریس میں آئے گی۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ آج ہم پہلا جو شعر ہے اس پہ بات کریں گے۔ پہلے شعر سے ہم سیکھیں گے کہ ہم فکر اقبال کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح لائیں گے۔ یہ میں بات تھوڑی سی وضاحت کے بعد کرتا ہوں۔ اس شعر میں اقبال فرما رہے ہیں کہ میری خواہش جو ہے وہ میرے لبوں پر آئی ہے، یعنی کہ میں اظہار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اے اللہ میری زندگی شمع کی صورت ہو، یعنی شمع کی مانند ہو۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ زندگی اس طرح گزاریں، کس طرح جیسا شمع زندگی گزارتی ہے، دوسروں کا فائدہ کرتی ہے۔ اب شمع اب تو بلب آ گئے، انرجی سیور آ گئے، لیکن پہلے چوراہوں پہ چراغ دان ہوتے تھے، ان میں موم بتی رکھی جاتی تھی، وہ لوگوں کو راستہ دکھاتی تھی، وہ راستہ دکھاتی تھی جب، اور بعض جو لوگ تھے وہ وہاں آ کے دیکھ کے اپنا حساب کتاب بھی کرتے تھے۔ یعنی یہاں اقبال کا مقصد یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا کسی کے کام آئے، لیکن بعض لوگوں کا عمل اس قدر اچھا ہوتا ہے، اس قدر وہ ان کا عمل ہوتا ہے کہ دیکھ کے دوسرے لوگ جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے متعلق بتانے لگا ہوں۔ میں نے یہ ایک شخصیت پر سایہ برگد کے نام سے لکھا ہے عنوان، سایہ برگد، اور ان کی زندگی کے متعلق کچھ اقتباسات میں تحریر میں لایا ہوں۔ ذرا ہم نے شعر پڑھا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ آج میں ایک ایسے عظیم انسان، مسلمان اور محب وطن کے متعلق بتانے والا ہوں، جو مانندے برگد خود تو دھوپ میں رہے مگر دوسروں کو سایہ دیتے رہے، جس کے خیمہ شفقت میں ہر خاص و عام کو جگہ ملے، دنیا کے ہر ناجائز کام سے پاک اور ہر قسم کے لالچ سے بے نیاز، قناعت پسند، سچ گو اور غیر متزلزل مزاج کے مالک سید محمد سالم شاہ ہمدانی صاحب، پرنسپل گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول نمبر 1 سرگودا۔ آپ نے بھی، یعنی سالم شاہ صاحب نے بھی جب وہ پڑھتے تھے انہوں نے یہ نظم پڑھی، وہ دعا میں اسمبلی میں وہ دعا پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے عملی زندگی میں
ان کو اس نظم کا جو مفہوم ہے وہ اپنی عملی زندگی میں لائے۔ کس طرح لائے؟ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک لیتے تھے جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ شاہ صاحب اسکول صبح بہت جلدی آ جاتے اور آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور تفسیر کا مطالعہ فرماتے۔ زیرو پیریڈ میں تمام 10ویں جماعت کے طلباء کو صحن میں بلاتے، ان کے انچارج اساتذہ کے توسل سے ٹیسٹ لیتے، پھر ہر انچارج سے بچے کی رپورٹ لیتے اور ان کی پڑھائی کی کمیوں بیشی کا جائزہ لینے کے بعد دوسرے دن کا لائحہ عمل تیار کرتے اور خود مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ایک دفعہ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میں 8ویں کے پرچے چیک کرنے کے لیے ساتھ ہمیں بھی لے گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میرے سر میں درد ہونے لگا، وجہ یہ تھی کہ میری پیشانی پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، تو پرچے چیک کرتے وقت مسلسل پیشانی کا رخ نیچے رہنے سے سر میں درد ہونے لگا۔ مجھے تکلیف میں شاہ صاحب نے دیکھا تو میرے حصے کے تمام پرچے خود شاہ صاحب نے چیک کیے اور مجھے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اب آپ وہاں جا کر آرام کریں۔ سپہر کو شیخ ظفر صاحب سینٹرل ماڈل ہائی اسکول سرگودا کے سینئر ہیڈ ماسٹر صاحب آئے اور انہوں نے شاہ صاحب سے کہا، آؤ گھر چلیں، باہر گاڑی آئی ہوئی ہے اور باہر بارش ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، شیخ صاحب آپ چلیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سائیکل پر آؤں گا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ سالانہ امتحان ہو رہا تھا، شاہ صاحب ہر پرچے پر دستخط خود کرتے اور بچوں کی تعداد غالباً 3300 یعنی 3300 تھی۔ مجال ہے تھوڑی سی بھی ان کے چہرے پر تھکاوٹ ہو تو میں نے ازراہ تغیر مزاج کہا، شاہ صاحب آج مجھے یہ سمجھ آئی کہ بابر بادشاہ نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس نے 7 دریا جن میں طغیانی آئی ہوئی تھی ان کو تیر کر پار کیوں کیا اور فوج کو کیوں کہا کہ تم کشتیوں کے پل بنا کر دریا کو عبور کر لو۔ وہ اس لیے کہ وہ فوج کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ بادشاہ کو اپنی فوج سے زیادہ دلیر، باکردار، باعمل، طاقتور اور چست ہونا چاہیے۔ تو آپ کے نقطہ نظر میں ہیڈ ماسٹر صاحب کو دوسرے ٹیچروں سے کام کرنے میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ محکمہ تعلیم کے بڑے آفیسر دفتر میں تشریف لائے، انہوں نے رجسٹر حاضری برائے اساتذہ طلب کیا۔ شاہ صاحب نے بڑے ہی اعتماد اور سکون سے فرمایا، آپ مجھ سے پوچھیں کون غیر حاضر ہے؟ میرے سٹاف کا کوئی ٹیچر ناجائز چھٹی بھی نہیں کر لیتا، اور غیر حاضر ہونا تو بہت دور کی بات۔ ان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی زبان پر ہمیں اعتبار ہے۔
برگے گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، برگے گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ سکول کی کوئی چیز خریدنی ہوتی تو کئی دکانوں پر سے پوچھتے، پھر جہاں سے رعایت اور اچھی اور معیاری چیز ہوتی وہاں سے خریدتے، اور اس دوران کئی ٹیچروں سے مشورہ کرتے۔ اسی دوران اگر اسکول کو کوئی انعام ملتا تو اس رقم کا استعمال اور پھر اس رقم کی تفصیل تمام سٹاف کو میٹنگ میں آگاہ کرتے۔ ایک دن مجھے شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کی جماعت کا ایک لڑکا کچھ نمبروں سے فیل ہو رہا ہے، اور قرآن خوانی والے دن وہ غیر حاضر تھا۔ اگر اب آپ اسے لے آئیں تو ہم اس سے ناظرہ قرآن پاک سن لیں اور اس کو حق مل جائے گا۔ میں اسے ڈھونڈ کر 4 بجے اسکول لایا۔ شاہ صاحب میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب فیل شدہ لڑکوں کے پرچے دوبارہ خود چیک کرتے۔ اس سے آپ کی دلچسپی کا اندازہ آپ خود لگائیں کہ وہ کس قدر فرض شناس تھے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ایک دن میں شاہ صاحب کے گھر ایک ذاتی کام کے سلسلے میں گیا۔ دروازے کے ساتھ نصب شدہ گھنٹی دینے پر شاہ صاحب کے بڑے بیٹے تشریف لائے۔ انہوں نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں، ہاں جی کس کو ملنا ہے؟ میں نے کہا شاہ صاحب کو۔ تو انہوں نے فرمایا کون سے شاہ صاحب؟ میں نے فوراً کہا فقط سالم شاہ صاحب، فقط سالم شاہ صاحب کو۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بیٹھک کھول دی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھک کی ہر چیز میں سادگی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سالم شاہ صاحب ہلکی سی مسکراہٹ، ہاتھوں میں ٹرے جو 2 کپ چائے اور بسکٹوں کی پلیٹ سے مزین تھا، تشریف لائے۔ انداز گفتگو شفقتانہ۔ میں نے جب اپنے آنے کا سبب بتایا تو فوراً میری پریشانی کو انہوں نے دور فرمایا۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ نماز ظہر ہم اسکول میں ادا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے نماز لیٹ ادا کی۔ جب میں نماز ادا کر کے جانے لگا تو شاہ صاحب نے آواز دی، مولانا عبدالغفور صاحب، مولانا عبدالرحمن صاحب، ظفر محمود صاحب اور میں بیٹھے تھے تو چپڑاسی مالٹے لے کر آیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا مالٹے کھاؤ۔ ہم نے کہا شاہ صاحب اس کے پیسے ہم دیں گے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا ہیڈ ماسٹر ہوں، میرا کام ہے آپ کو کھلانا نہ کہ آپ سے کھانا۔ جب ہم دفتر میں بیٹھ کر پرچوں کی ری چیکنگ کرتے تو شاہ صاحب سب کو چائے پلاتے۔ ایک دن پی ٹی محمود صاحب بتا رہے تھے کہ شاہ صاحب کا کھانا گھر سے آیا تو ظفر محمود صاحب نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب کا کھانا کھا لو۔ میں نے ایک نوالہ لے لیا۔ شاہ صاحب ہاتھ دھو کر آئے تو انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے، ظفر محمود صاحب آپ بھی کھائیں، مل کر کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ پھر ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ شاہ صاحب جو خود کھاتے دوسروں کو بھی کھلاتے۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا،
مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ شاہ صاحب جب ٹائم ٹیبل اساتذہ کو تقسیم کرتے تو تمام اساتذہ کی رضامندی سے تیار کیا ہوا ہوتا، کبھی کسی کو پریشان یا الجھن میں لانا پسند نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی پریشان ہوتا تو اس سے پوچھتے اور پھر اس کی پریشانی کا حل ضرور نکالتے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ صاحب جب کسی کو کوئی اسائنمنٹ دیتے تو وہ بوجھ نہ بنتی، بلکہ ہر کوئی خوشی خوشی اپنا ذاتی کام سمجھ کر اسے کرتا۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ شاہ صاحب کے مزاج میں تلخی تھی، یعنی انہیں غصہ آتا تھا، بڑے غصے میں اونچا بولتے تھے، تلخی تھی، لیکن ان کی تلخی بھی امرت کا درجہ رکھتی تھی۔ ایک دن سالانہ امتحان ہو رہے تھے کہ مجھے رجسٹر پر حاضری لگانا یاد نہ رہی۔ عبدالغنی چوکیدار نے مجھے کہا کہ آپ نے حاضری نہیں لگائی۔ شاہ صاحب دفتر میں بات کر رہے تھے۔ میں نے عبدالغنی کو کہا کہ رجسٹر یہیں لے آؤ تاکہ میں حاضری لگا دوں۔ تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب سائیکل سٹینڈ کی طرف سے نمودار ہوئے۔ میں نے دل میں کہا کہ اس طرف کا بادل برستا ضرور ہے۔ بس تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب بادل کی طرح گرجنے لگے۔ آپ نے رجسٹر پر حاضری کیوں نہیں لگائی؟ میں نے سچ بات بتا دی۔ شاہ صاحب چپ ہو گئے اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹیچر مجھے کہتا ہے کہ بادل آج تھوڑا ہی برسا ہے۔ میں نے بے ساختہ کہہ دیا، بادل گرجتا اور چمکتا ہے سب پر اس لیے، بادل گرجتا اور چمکتا ہے سب پر اس لیے کہ باران رحمت سے مستفید ہوں نہال سارے کے سارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادل گرج کر پودوں کو ہلا کر دیکھتا ہے کہ سارے پودے بارش سے مستفید ہو گئے ہیں۔ مراد یہ کہ سالم شاہ صاحب گرج کر ہمیں افسران بالا سے محفوظ اور آنے والی پریشانی سے محفوظ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کی سوچ ہر ملازم کے لیے باران رحمت سے کم نہ تھی۔ عزیزان من، قابل صد احترام سید محمد سالم شاہ صاحب کے اوصاف تحریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے انسان اس دنیا میں ہوتے ہوئے اور جانے کے بعد بھی اچھے کاموں کی وجہ سے یاد رہتے ہیں، اور ان کا اسی طرح احترام کیا جاتا ہے۔ آپ جب بھی بڑے افسر بنے تو سالم شاہ صاحب کی طرح ملک و قوم کی خدمت کرنا، تاکہ آپ بھی دوسروں کے لیے باعث سبق اور باعث تقلید ہوں۔ خاک میں مل کے حیات ابدی پا جاؤں، خاک میں مل کے حیات ابدی پا جاؤں، عشق کا سو زمانے کو دکھاتا جاؤں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ علامہ اقبال نے یہ بچے کی دعا میں بچپن بھی لائے ہیں، جوانی بھی لائے ہیں، اور بڑھاپا بھی لائے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی۔ عزیزان من، سید سالم شاہ صاحب کی طرح ہمیں علامہ اقبال کے افکار پر عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔